الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. First of all, introduction کر دیں. My name is Irfanullah. I live in Blausi Maldarze, Peshawar, and I have done my master from Peshawar University in 2016, and I am Islamic lecturer in Mazar Institute of Medical Science, Peshawar. آج ہمارا ٹاپک جو ہے پڑھیں گے ہم وہ ہے بنیادی عقائد. باب اول پیج 3 سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے بنیادی عقائد. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اسلام کی بنیادی عقائد مندرجہ ذیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان. یہ وہ ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ہم پڑھتے ہیں بالکل بعینی یہ ہے، لیکن ادھر اردو میں ہے آسانی کے لیے کہ آپ اس کو خوب سمجھیں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے عقیدے کا لفظ جو ہے یہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی گرا اور گانٹھ کے ہیں. جیسے کہ ہم پشتوں میں اٹھا کہتے ہیں گانٹھ یا گرا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان یا ایمان باللہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور لا شریک ہے. بے مثل اور وحدہ لا شریک ہے. اس کی ثانی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی ثانی نظیر مثل شریک نہیں ہے. وہی معبود حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے. وہ سب جہانوں کا پالنے والا، حاجت روا، اس کی ذات و صفات ہر غیب اور نقصان سے پاک ہے، منزہ ہے. جیسا کہ ہم سبحانک اللہم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے غیوب سے. اللہ پہ کوئی نقصان نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ نیند اللہ کو نہیں آتا. اللہ ہمیشہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان باللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا زبان سے اور تصدیق سے، دل سے تصدیق کرنے کو ایمان باللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر دوں گا جو بہت بیسٹ ہے اس ٹاپک پہ. ایک ہے تعلیم الاسلام، جو بہت بیسٹ بک ہے، تعلیم اسلام. اس کا آتھر جو ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی، بہت بیسٹ ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ. یہ بھی عقائد پہ بہت بیسٹ کتاب ہے اور انہوں نے بہت زبردست ڈیفینیشن اور ڈسکس کی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ بھی بہت فیمس ہے، وہ بک اس ٹاپک پہ عقائد الاسلام. عقائد الاسلام یہ ہے محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ. انہوں نے عقائد الاسلام جو بہت بیسٹ بک ہے اس ٹاپک پہ، اور ایسا مصنف ہے کہ انہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، 8 والیوم پر مشتمل ہے، PDF میں بھی ملے گا. تو عقائد پر انہوں نے بہت زبردست ڈسکشن کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں، جو آپ کے بک میں بھی ہے. تو
توحید، ٹھیک ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کی لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا، اللہ ایک ہے اور اس کو یکتا جاننا، ٹھیک ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات و افعال میں واحد یکتا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو توحید کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس توحید کے دو اقسام ہیں جو عموماً آپ کے بک میں ہے اور پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں توحید ذات اور صفات، توحید ذات اور صفات، یا توحید فی ذات اور توحید فی صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب العزت نے سارے کائنات کو پیدا کیا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ پہ فنا نہیں آتا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا، دنیا نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ موجود تھا، یہ دنیا نہیں ہوگی تو بھی اللہ ہوگا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی تب بھی وہ ہوگا اور اللہ پہ فنا نہیں آتا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ الحی القیوم۔ اور سورۃ قصص میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا آئے گی، ختم ہوگی، ہر چیز ختم ہونے والا ہے، الا وجہ، صرف اللہ کی ذات باقی ہے، باقی اللہ باقی رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ بالفاظ دیگر خوب سمجھنے کے لیے توحید فی ذات اور صفات کی ڈیفینیشن۔ توحید فی ذات یہاں پہ میں لکھ لوں تاکہ آپ اس کو پھر خوب سمجھیں۔ توحید فی ذات، توحید فی ذات، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ہے توحید فی ذات۔ کیا مطلب؟ اللہ کو واجب الوجود ماننا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت الصمد ہے، اور صمد کسے کہتے ہیں؟ ما یصمد الیہ فی الحوائج، کہ لوگ اس محتاج ہے، ہم سارے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور یہ دل سے تسلیم کرنا کہ اس کے ساتھ ذات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو واجب وجود ماننے کے ساتھ ساتھ قدیم، ازلی، ابدی اور عدم سے پاک جاننا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی فنا اللہ پہ نہیں آتا۔ اس توحید فی ذات والوجود کے مقابل شرک فی ذات ہے جو اس کا تضاد ہے، اور اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے۔
اور سورۃ بقرہ میں بھی اسی طرح ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور سورۃ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ اللہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں توحید فی الذات، توحید فی الاسماء والصفات، جس کو آپ توحید فی صفات کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی لکھ لوں، توحید فی الاسماء والصفات۔ اس کا کیا مطلب؟ توحید فی الاسماء والصفات، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں ان تمام پر عقیدہ رکھنا۔ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں جو اللہ کے نام ہے، صفات ثابت ہے، ان تمام پر عقیدہ رکھنا، وہ کسی اور کے لیے نہ ماننا، جو اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ماننا۔ اور جو نام اور صفات قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا، جو نفی ہے قرآن اور حدیث میں اس کو نفی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن ان تمام کا خلاصہ دو صفات میں یکجا ہے، ایک علم غیب یعنی یہ خاصہ اللہ کے رہے کہ ذرے ذرے سے اللہ رب العزت ہوا کہ پھر دوسرا تصرف، قدرت، کارسازی، اللہ تعالیٰ کی بعض دوسری صفات جیسے استواء علی العرش ہے، ید، وجہ اور عین وغیرہ بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جیسے اس کی شان کے لائق اور زیبا ہو، ٹھیک ہے؟ ید ثابت ہے، وجہ ثابت ہے، عین ثابت ہے، تو یہ جیسے کہ کما یلیق بشانی، اللہ کے شان کے مناسب ہو، نہ تو اس سے انکار کرنا ہوگا اور ان کی کوئی بات تعلیل و تحریف ہونی چاہیے، اور نہ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ اور تمثیل کسی طور بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ اور تمثیل کی کسی طور بھی جائز ہے، یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ کی تشبیہ نہ دینا، یعنی اللہ منزہ ہے، اس کی کوئی، اللہ منزہ ہے عیوب سے، نقصانات سے، ٹھیک ہے؟ اللہ بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید فی ذات اور صفات، اور کچھ اور ایڈیشن کرتے ہیں توحید کی تعریف میں، یہ تو توحید فی ذات اور صفات ہو گئی۔ اس پہ مستقل بک بھی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کتابوں میں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لاسٹ میں اپنے بخاری شریف میں کتاب التوحید قائم کی ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف جانا ہوگا، یعنی یہ ہم قرآن سے سیکھیں گے، قرآن اور حدیث کو ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آسانی کے لیے اردو میں بھی آپ بک دیکھ سکتے ہیں کتاب التوحید کے نام سے، جو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بہت بیسٹ کتاب ہے۔ توحید کی ایک ڈیفینیشن فتح الباری میں جو ہوا ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے، التوحید مصدر وحد یوحد ومعنى وحدت اللہ اعتقدته منفردا بذاته وصفاته ولا نظیر له ولا شبیہ۔ مطلب اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی توحید وحد یوحد سے مصدر ہے، وحدت اللہ کا معنی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا ہونے کا عقیدہ رکھا، اور یہ کہ اس کا کوئی نظیر و شبیہ و مثل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے جو بہت بیسٹ ہے۔ اسی طرح شرح مقاصد میں دوسرا ڈیفینیشن ہے اعتقاد و عالم الشریک فی الالوہیت و خواصها۔ توحید سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت اور اس کے خواص میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن تھی توحید کی
ٹھیک ہے. ادھر آ کے وجود باری تعالی، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی صاحب عقل اور کوئی بھی عقل مند شخص اس میں شک اور شبہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ہر چیز مکان یہ دلالت کرتا ہے مکان، ٹھیک ہے، معمار پہ کہ معمار نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح گھڑی یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ کارخانے میں بنی ہے، ٹھیک ہے. کوئی مکان خود بخود نہیں بن سکتا، کوئی واچ گھڑی خود بخود نہیں بن سکتی. تو یہ عظیم الشان کارخانہ، پھر دنیا کا عظیم الشان کارخانہ جو نامعلوم وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ کیسے خود بخود وجود میں آ گئی اور بن گئی، ٹھیک ہے. تو ایک ذات ہے، ایک خالق ہے جس نے اس کائنات، اس ساری دنیا کو بنایا ہے. اس کو وجود باری تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ باقی انشاءاللہ آگے کتاب میں آئے گی. تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی تھوڑی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے. توحید پر، وجود باری تعالیٰ پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ تقدیر جو ہے یہ آگے نہیں ہے، تو ادھر اس کی میننگ تھوڑا وضاحت کرتے ہیں. تقدیر کے لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، ٹھیک ہے. یہ تو لفظی میننگ ہو گئی. اصطلاحی تعریف کیا ہے جو علماء کرام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک واقع ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. ابتدا سے انتہا تک واقع ہونے والی چیز کو لکھ دیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس تقدیر کے دو ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تو اس کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقدیر معلق، پیوست کو جو ہم کہتے ہیں، وہ تقدیر جو کسی دوسرے کام کے ساتھ معلق ہو، پیوست ہو، ٹچ ہو، کہ بندہ اگر فلاں کام کرے تو یہ ہوگا کہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. عمر ہے، اگر کوئی رشتہ داری بالغ ہوتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ کی جائے گی، تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. تقدیر مبرم کیا کہتے ہیں؟ جو قطعی تقدیر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے. تو حاصل اور خلاصہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بنیادی عقائد جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس 7 ہیں. تو آپ وہ دوبارہ میمورائز کریں. آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مفصل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ میمورائز کریں اور یاد کریں، ٹھیک ہے. پھر ایمان باللہ، وجود باری تعالیٰ، توحید اور تقدیر. باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کو آپ خوب سمجھیں، ٹھیک ہے، اور یہ میمورائز کریں، ایمان مفصل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.